کہ انسان کا اور اس کے خالق کا، انسان کا اور اس کے رب کا جو تعلق ہے وہ اس دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان کا جو اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور عبادت میں آگے بڑھتا ہے۔ تو اگر انسان کا اور خالق کا تعلق ختم کر دیا جائے تو انسان کے اندر یہ عذاب سے ڈرنے کی کیفیت اور یہ محبت میں آ کر عبادت کرنے کی کیفیت یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک گروپ ہمارے درمیان میں آیا ہے جس کو ایتھیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بندر تھا اس سے وجود میں آیا اور آہستہ 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 جو ہے نا بندر سے انسان بن گیا۔ یہ قاعدہ نہیں لاگو ہوا بلکہ ایک وہ قاعدہ لاگو ہوا کہ جس کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے۔ تو وہ قاعدہ بھی بتائیں گے، وہ چیزیں بھی بتائیں گے، اور یہ جو ایولیشن والا قانون ہے اس کو بھی آپ کے سامنے توڑیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیسے یہ ہو گیا بھائی، ایک چیز دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ پانی آگ کو بجھا رہی ہے، آگ پانی کے آگے ٹک نہیں رہی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات ان دونوں سے مل کر بن گئی، تو یہ بات سمجھ آنے والی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ذرے سے پوری دنیا وجود میں آئی ہے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ جب ذرے سے وجود میں آ رہی ہے تو ذرے ہی کی طرح ہونی چاہیے تمام چیزیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اسی ذرے سے اللہ رب العزت جو ہے نا کڑوا کریلا پیدا کر رہے ہیں، اور اسی پانی کے قطرے سے اللہ رب العزت میٹھا آم پیدا کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ذرے میں کچھ نہیں ہے، ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے حقیقتاً کوئی پاور موجود ہے۔ تو جو چیز فنا ہو اور جو چیز جو ہے نا کبھی وجود میں آ جائے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ یہ چیز قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور جب یہی حرکت جا کر جسم کے ساتھ لگ رہی ہے، ہمارا جسم حرکت کر رہا ہے، تو معلوم ہوگا کہ ہمارا جسم بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک بہت زیادہ ضروری امپورٹنٹ گفتگو لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا سننا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے یہ آوازیں کہیں نہ کہیں سے ضرور سنی ہوں گی، اور اگر نہیں سنی تو کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کرام سے، اسٹوڈنٹ سے ضرور سنی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ہمارے درمیان میں ایک زہریر قاتل کی طرح گردش کر رہا ہے، ایک زہر کی طرح ہمارے اندر اس کو ڈالا جا رہا ہے اور اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا اور اس کے خالق کا، انسان کا اور اس کے رب کا جو تعلق ہے وہ اس دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان کا جو اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور عبادت میں آگے بڑھتا ہے۔ تو اگر انسان کا اور خالق کا تعلق ختم کر دیا جائے تو انسان کے اندر یہ عذاب سے ڈرنے کی کیفیت اور یہ محبت میں آ کر عبادت کرنے کی کیفیت یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک گروپ ہمارے درمیان میں آیا ہے جس کو ایتھیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پوری کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، پوری کائنات کے اندر ایولیشن والا عمل ہوا ہے کہ ذرے سے خود بخود چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اور ہمارے اوپر نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے اوپر جو ہمارے سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے۔ تو یہ ان کا ایک لا ہے اور ان کا قانون ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ جتنی بھی یونیورسٹیز اور کالج ہیں ان تمام میں باتیں ہیں، اور آج کل کے طلباء کرام اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں اور پوچھتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کہ آیا کہ ہمارے جو لیکچرار ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر میں انشاءاللہ آپ کو 2-3 پوائنٹس میں بات کروں گا اور ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو لوگ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں۔ 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ معروف ہو رہے ہیں، ان میں سے 2 کے نام بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہو گئے حارث سلطان صاحب کہ جو اپنے آپ کو پاکستانی ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہے نا وہ یاسر صاحب جن کا پچھلے دنوں وادی صاحب سے مناظرہ بھی ہوا۔ تو بہرحال آج 2-3 میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ایولیشن والے عمل سے کہ پہلے انسان بندر تھا اس سے وجود میں آیا اور آہستہ 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 جو ہے نا بندر سے انسان بن گیا، یہ قاعدہ نہیں لاگو ہوا بلکہ ایک وہ قاعدہ لاگو ہوا کہ جس کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے۔ تو وہ قاعدہ بھی بتائیں گے، وہ چیزیں بھی بتائیں گے، اور یہ جو ایولیشن والا قانون ہے اس کو بھی آپ کے سامنے توڑیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، پوری دنیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات کو 4 چیزوں سے وجود بخشا گیا، اس میں پانی ہے، اس میں آگ ہے، کہ جس میں ہوا ہے اور جس میں مٹی ہے۔ اب پوری دنیا جو ہے اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پوری دنیا کا جو وجود ہے، وہ پوری کائنات کا جو وجود ہے وہ ان 4 چیزوں پر ہے۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دنیا ذرات سے مل کر بنی ہے، یہاں پر ایولیشن والا قانون لاگو ہوا ہے، تو میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ پانی آگ کے مخالف ہے، مٹی ہوا کے مخالف ہے، پانی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ پانی کے آگے ٹک نہیں سکتی، اور اس کے بعد ہوا جو ہے وہ مٹی کو اڑا دیتی ہے۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ ذرات سے مل کر اس کائنات کا وجود ہوا، ذرات خود بخود آپس میں آگے بڑھتے گئے اور کائنات وجود میں آتی گئی، تو
میرا سوال تمام ایتھیسٹ سے یہ ہے، سمپل سا سوال ہے، جب ذرات ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو یہ کیسے ایک دوسرے میں جڑتے گئے اور پوری کائنات بنتی گئی؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیسے یہ ہو گیا؟ بھائی ایک چیز دوسرے کے اپوزٹ ہے، پانی آگ کو بجھا رہی ہے، آگ پانی کے آگے ٹک نہیں رہی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات ان دونوں سے مل کر بن گئی، تو یہ بات سمجھ آنے والی ہے ہی نہیں۔ تو اس کے پیچھے یہ بات ضرور سمجھ آئے گی کہ چاروں کے پیچھے اصل کوئی پاور ہے کہ جنہوں نے ان چاروں کو ایسا بنایا کہ جس کے ذریعے ان چاروں کے ساتھ دنیا کو وجود دیا، کائنات کو وجود دیا، تو پیچھے کوئی نہ کوئی پاور ہے۔ تو پہلا سوال میرا یہ تھا کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ذرات سے ایولیشن والے عمل سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، تو یہ بات مجھے ضرور بتا دیں کہ چاروں ذرات، چاروں قسم کی چیزیں جو ہیں یہ مخالف ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے وجود میں آ ہی نہیں سکتی، تو معلوم یہی ہوگا کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یار کہ یہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں ذرات وغیرہ ہے، اس سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے، تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، اگر ذرے سے پوری کائنات وجود میں آئی، اگر ایک ذرے سے اس پوری کائنات کو وجود بخشا گیا، تو جو ذرہ ہے اس کے اندر جو کیفیت ہے، تو جس ذرہ وہ دوسرے ذرے کے اندر جو انوالو ہو رہا ہے، جو دوسرے ذرے کے اندر وہ جا رہا ہے، تو وہ ذرہ بھی اس کی طرح ہونا چاہیے۔ میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ذرے سے دنیا وجود میں آئی، تو پانی کے ذرے سے اس پوری جو دنیا ہے، اس کی جو زمین ہے، اس کے اندر پھل وغیرہ، اناج وغیرہ اور تمام چیزیں جو ہے نا پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ذرے کے ذریعے پوری دنیا وجود میں آئی، تو میرا سوال یہ ہے کہ ذرہ بالکل سادہ ہے، ذرہ بالکل ہی سادہ ہے، اور جب یہ گرتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے نا مختلف قسم کے نباتات وغیرہ، پھل وغیرہ، سبزیاں وغیرہ اور مختلف ذائقے والا پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ذرے سے پوری دنیا وجود میں آئی ہے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ جب ذرے سے وجود میں آ رہی ہے تو ذرے ہی کی طرح ہونی چاہیے تمام چیزیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اسی ذرے سے اللہ رب العزت جو ہے نا کڑوا کریلا پیدا کر رہے ہیں، اور اسی پانی کے قطرے سے اللہ رب العزت میٹھا آم پیدا کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ذرے میں کچھ نہیں ہے، ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے حقیقتاً کوئی پاور موجود ہے کہ جو یہ تمام چیزیں کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان ذرات میں کچھ نہیں ہے، بلکہ پیچھے کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اور تیسری اور آخری بات کہ یہ تمام حضرات کہتے ہیں ایتھیسٹ وغیرہ کہ یہ جو دنیا ہے یہ قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، اس پر کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، اس پر کوئی بھی ایک حاکم نہیں ہے، اس پر کوئی بھی اس کو وجود دینے والا نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، تو مجھے کوئی ایسا جسم دکھا دیں، کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ جس میں حرکت نہ ہو۔ کوئی بھی جسم آپ کو ملے گا کہ جس میں حرکت ہوگی، جب حرکت ہوگی تو معلوم ہوا کہ جو حرکت ہے یہ پہلے نہیں تھی، اب ہے، یعنی کہ ایک حرکت ایسی چیز ہے جو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا اس کا فنا ہونا اور اس کا وجود میں آنا، یہ دونوں جو ہے یہ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، کبھی یہ معدوم ہے، کبھی نظر نہیں آ رہی، اور کبھی یہ فنا ہو رہی ہے۔ تو جو چیز فنا ہو اور جو چیز جو ہے نا کبھی وجود میں آ جائے، تو یہ بات سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ یہ چیز قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور جب یہی حرکت جا کر جسم کے ساتھ لگ رہی ہے، ہمارا جسم حرکت کر رہا ہے، تو معلوم ہوگا کہ ہمارا جسم بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، کیونکہ جو حرکت ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر ہے یہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب یہ چیز ہمیشہ سے نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو چیز ملی ہوئی ہے یہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا یاسر اقبال صاحب ہوں یا جتنے بھی حارث سلطان صاحب ہوں، ایتھیسٹ ہوں، میرا سوال ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اگر آپ ذرے سے اس پوری دنیا کو وجود بخشنے کے دعوے دار ہیں، مجھے ان چھوٹے سے سوالات کا جواب لا کر دے دیں۔ اگر اللہ رب العزت کو آپ اس دنیا میں خالق نہیں مانیں گے تو یقین کریں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ ساری فلسفے کی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے علماء نے اس پر بہت زیادہ تحقیق بھی کی ہے، جواب بھی دیا۔ تو بہرحال میں نے آج بات کی تھی ایولیشن والے عمل پر اور یہ ذرات والے عمل پر۔ یہ جو ذرات ہیں اس سے انسان وجود میں نہیں ہے، بلکہ ان ذرات کے پیچھے ایک حقیقی خالق موجود ہے جس کو میں اور آپ جو ہے نا اللہ اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ میرے جو گفتگو تھی یہ خاص ان اسٹوڈنٹ سے تھی جو ایتھیسٹ لوگوں سے پڑھتے ہیں، نہ خدا را نہ جایا کریں، نہ پڑھا کریں۔ اگر وہ ایسے سوالات کریں تو یہ 3 بہت امپورٹنٹ سے سمپل سے سوال ہیں، آپ ان سے کریں اور ان کا جواب لا کر دکھا دیں۔ تو امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔